जिन पर फरिश्ते आसमान से झुककर अफसोस करते हैं। वो लम्हे जब सब सर पुख कर सोते हैं, जब रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, जब फरिश्ते रब की तरफ से बख्शिश के परवाने लेकर नाजिल होते हैं। और उसी वक्त चंद नाम ऐसे भी होते हैं जिनके आगे स्याही, अफसोस और लानत लिखी जाती है। वो चेहरे जिन्हें सजदे की खुशबू मिलनी थी, वो दिल जिनमें नरमी उतरनी थी, उनके हिस्से में सिर्फ गफलत, गुनाह और नाफरमानी आती है। और फिर वो मंजर, जब आसमान पर बैठे फरिश्ते अपने पर झुका लेते हैं, उन औरतों के लिए दुआ नहीं करते बल्कि खामोश हो जाते हैं। वो खामोशी जो अर्श को हिला देती है, वो अफसोस जो दिल दहला देता है, वो रुक जाने वाली दुआएं, वो चुप हो जाने वाले आसमान, और वो रात जिसमें लज्जतें तो थीं मगर रिज्क नहीं। प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि वो कौन सी औरतें हैं? कौन से आमाल हैं जिन्होंने फरिश्तों को खामोश कर दिया? कौन सी रातें हैं जिनकी नींदें तुम्हें महशर की झुकाई की तरफ ले जा रही हैं? सुनने के लिए तैयार हो जाओ, दिल थाम लो, अपने गिर्द का माहौल बंद कर दो। ये पैगाम तुम्हारे लिए है, और शायद ये अल्फाज तुम्हें उस आग से बचा लें जो तुमने खुद अपने लिए चुनी हुई है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 5 औरतों में से पहली औरत की। वो औरत जो रात के वक्त अपने शौहर की पुकार को नजरअंदाज कर देती है। वो औरत जिसे उसका शौहर प्यार, मोहब्बत और अपनी फितरी तस्कीन के लिए पास बुलाता है, मगर वो बेनियाजी से मुंह मोड़ लेती है। वो औरत जिसकी जबान खामोश होती है, मगर रवैया चीख चीख कर नापसंदीगी का ऐलान कर रहा होता है। वो औरत जिसे पता भी नहीं होता कि उसका इनकार रब के कहर को दावत दे रहा है। प्यारी बहनों, एक लम्हे के इनकार से रब के गजब का दरवाजा खुल जाता है। फरिश्ते उसके खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं। उसके सजदे कबूल नहीं होते, उसके गुनाह बख्शे नहीं जाते, उसके आमाल का तराजू झुकने की बजाय हल्का रह जाता है। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाती हूँ। जैसे एक शख्स अपनी शदीद प्यास में किसी दरवाजे पर जाकर दस्तक दे और अंदर मौजूद शख्स ये कहकर सो जाए कि मुझे अब नींद आ रही है, तो वो प्यासा, वो शख्स, वो थकन ज़्यादा जिस्म कैसा महसूस करेगा? बस इसी तरह शौहर जब दिन भर की मुशक्कत, दिल की सच्चाई और फितरी तलब के साथ अपनी बीवी की तरफ मोहब्बत से रुख करता है और वो बीवी उसे रद्द कर देती है, तो वो न सिर्फ अपने शौहर का दिल तोड़ती है बल्कि अपने रब की नाराजगी को भी दावत देती है। प्यारे आका का फरमान है कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए और वो इनकार कर दे तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाए। प्यारी बहनों, ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो लम्हा है जब औरत सिर्फ एक इनकार से अर्श पर अपना नाम दुख की फहरिस्त में दर्ज करवा लेती है। जब उसकी आंखों का घमंड, जुबान की खामोशी और दिल का इनकार रब के गजब का सबब बन जाता है। ये वो लम्हा है जब फरिश्ते उसके घर के अर्द गिर्द रहमत नहीं बल्कि अफसोस की फजा ले आते हैं। और शौहर का दिल, वो टूट कर भी चुप रहता है, वो तड़प कर भी दुआ देता है, मगर उसका दिल गवाही देता है कि उस औरत ने उसकी जात को नहीं बल्कि उसके रब के हुक्म को तोड़ा है। और जब एक औरत अपने शौहर के हक को ठुकरा देती है तो वो सिर्फ बीवी की हद तक मुजरिन नहीं रहती, वो एक नाफरमान बंदी कहलाती है जो महशर के दिन पछताएगी मगर वक्त हाथ से निकल चुका होगा। प्यारी बहनों, यहाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी तल्लुक नहीं बल्कि ये वो इबादत है जो अगर मोहब्बत, नरमी, अदब और लज्जत से भरी हो तो रब की रजा का दरवाजा खोलती है। बीवी अगर शौहर को वक़्त दे, उसके जज्बे को समझे, उसकी खामोश पुकार को महसूस करे तो वो घर मस्जिद बन जाता है, वो सोना इबादत बन जाता है, वो बोसा दुआ बन जाता है। शौहर जब बीवी की तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ाता है और बीवी मुस्कुराकर लिपट जाती है तो फरिश्ते उस वक़्त रहमत के पर बिछा देते हैं। जैसे बहार का झोंका सूखे दरख्तों में जान डाल देता है, ऐसे ही शौहर का लम्स, उसकी मोहब्बत, उसका साथ बीवी के वजूद में वो लज्जत, वो सुकून, वो सलामती डाल देता है जो किसी सजदे के बाद रब की रहमत से नसीब होती है। प्यारी बहनों, बीवी जब शौहर की ख्वाहिश को रब की रजा समझकर निभाती है तो रब उसके हर अमल में बरकत डाल देता है, उसकी थकन दूर हो जाती है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, उसके दिल में नरमी आ जाती है,
उसके वजूद से नफरतें दूर होने लगती हैं, और जब शौहर उसके माथे को चूमता है तो वो सजदे के बाद का सुकून महसूस करती है। बीवी अगर शौहर के लिए मोहब्बत से लिपटे हुए बाजू बन जाए, उसके थके वजूद को अपनी आगोश में समेटने वाली चादर बन जाए, उसकी खामोशी को समझने वाली आंख बन जाए, उसकी तमन्ना को संभालने वाला ज़र्फ बन जाए, तो वो औरत सिर्फ बीवी नहीं, वो शौहर के लिए जन्नत का रास्ता, रहमत की हवा और सुकून का घर बन जाती है। जैसे रात की तन्हाई में बारिश की बूंदें जमीन को नरमी देती हैं, ऐसे ही बीवी के लम्स से शौहर का दिल जवान हो जाता है, उसकी रूह सुकून पाती है, उसके लबों पर शुक्रिया नहीं, सजदा आ जाता है। प्यारी बहनों, शौहर का दिल अगर मस्जिद हो तो बीवी उसकी अजान बन जाए, अगर शौहर दरिया है तो बीवी उसकी गहराई, अगर शौहर थकन है तो बीवी उसका आराम। यही वो नरमी है जिस पर रब फख्र करता है, यही वो मोहब्बत है जिस पर आसमान वाले दुआएं देते हैं, और यही वो रात है जिसके बाद दिन भी पुरनूर हो जाता है। तो आज से वादा करो, अपने शौहर की पुकार को नजरअंदाज नहीं करोगी, उसकी ख्वाहिश को इज्जत दोगी, उसकी थकन को अपना सुकून बनाओगी और अपनी आगोश को इबादत का मुकाम समझोगी, क्योंकि जो बीवी शौहर को सुकून देती है वो दुनिया में भी फाइज होती है और महशर में भी कामयाब। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 5 औरतों में से दूसरी औरत की। वो औरत जो रात को ईशा की नमाज पढ़े बगैर नींद की आगोश में चली जाती है। वो औरत जो दिन भर थकन का बहाना बनाकर अपने रब के सामने खड़े होने से मुंह मोड़ लेती है। वो औरत जो बच्चों के लिए वक्त निकालती है, शौहर की पसंद का खाना बनाती है, सास ससुर की खदमत करती है, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती है, लेकिन जब रब के दरबार में पेश होने की बारी आती है तो वो अपनी पलकें झुकाकर सोने को तरजीह देती है। प्यारी बहनों, ईशा की नमाज वो फर्ज है जो दिन भर के सारे आमाल का इख्तिताम है, और जो औरत इसे छोड़कर सो जाती है वो दरअसल अपने आमाल की बंद फाइल के बगैर बिस्तर पर जाती है, और जब फाइल बंद न हो तो उस दिन का हिसाब अधूरा रहता है। फरिश्ते उसके नाम ए आमाल को खुला छोड़ देते हैं, उसके दिन के सजदे अधूरे रह जाते हैं, उसकी रात के लम्हे बरकत से खाली हो जाते हैं। वो रात जिसमें सुकून आना था उसमें बेसुकूनी की चुपचाप आंधी भर दी जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक हैरानकुन मिसाल देकर समझाती हूँ। तसव्वुर करें कि आपकी सारी जिंदगी के कागजात एक फाइल में बंद हो रहे हों और आप आखिर में उस पर दस्तखत न करें, तो क्या वो फाइल मुकम्मल मानी जाएगी? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ईशा की नमाज वो आखिरी दस्तखत है जो दिन के तमाम आमाल पर लगता है। अगर वो न लगे तो पूरा दिन कबूलियत के दरवाजे से वापस लौटा दिया जाता है। ईशा वो दरवाजा है जो रब की पनाह में ले जाता है, वो कड़ा है जो रात को ईमान की जंजीर से बांध देता है। जो औरत इसे बगैर पढ़े सो जाती है वो अपनी रूह को बेलिबास करके सोती है, वो अपनी रिज़्क से बरकत खो बैठती है, वो अपने सुकून से नींद चुरा लेती है और उसके चेहरे पर रोशनी की जगह सुस्ती का साया बन जाता है। फरिश्ते उस औरत पर अफसोस करते हैं क्योंकि वो उस रब की पुकार का जवाब दिए बगैर सो जाती है जो पूरी कायनात को सुलाकर उसे जगाने के लिए रहमतों का हाथ बढ़ाता है। हमारे करीम नबी ने फरमाया, जो ईशा की नमाज बाजमात अदा करता है वो आधी रात का सवाब ले जाता है, और जो फज्र भी अदा करे तो वो पूरी रात इबादत करने वाले जैसा है। प्यारी बहनों, सोचिए, जिस नमाज को छोड़ने से फरिश्ते अफसोस करें, जिसे पढ़ने से सारी रात की इबादत का सवाब मिले, उसे छोड़कर सोना सिर्फ गफलत नहीं बल्कि एक ऐसा रुख है जो शैतान की तरफ मुड़ता है। और जो औरत ईशा के वक्त थकन, सुस्ती या मसरूफियत का पर्दा डालकर रब से नाता तोड़ देती है, उसका अगला दिन भी बेबरकत, बेरंग, बेसुकून रहता है। उसके चेहरे पर वो नूर नहीं आता जो सजदे के पानी से निकलता है, उसकी बातों में वो तासीर नहीं होती जो रात की दुआ में पैदा होती है। वो औरत एक खामोश सजा का शिकार हो जाती है जो न उसे नजर आती है न दुनिया को, मगर उसका हर काम उस पर गवाह बन जाता है। प्यारी बहनों, आज से वादा कीजिए, चाहे दिन भर की थकन हो, बच्चों का शोर हो या कामों की फिक्र, लेकिन सोने से पहले अपने रब के दरबार में जरूर हाजिर होना है, क्योंकि अगर आप एक सजदा भी खालिस नियत से कर लें
تو وہ رات فرشتوں کی گواہی کے ساتھ گزرتی ہے اور آپ کی نیند عبادت بن جاتی ہے۔ وہ لمحہ جب آپ وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، وہ صرف نماز نہیں، وہ آپ کی روح کی حفاظت، آپ کے نصیب کی چمک، آپ کے گناہوں کا کفارہ اور آپ کے رب سے جڑنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں آپ خود کو محروم کریں جسے رب نے سجدہ کا تحفہ دیا؟ کیوں وہ لمحہ ضائع کریں جو آپ کے گناہوں کو بہا سکتا ہے؟ کیوں عشاء کے بنا سو کر اپنی روح کو خالی، ننگا اور کمزور چھوڑ دیں؟ عشاء کی نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں، یہ رب سے سونے کی اجازت لینا ہے، یہ اپنی نیند کو عبادت میں بدلنا ہے، یہ فرشتوں کے قافلے کو خوش کرنے والا لمحہ ہے۔ اور جو عورت یہ لمحہ چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے لیے فرشتوں کی دعائیں نہیں، افسوس کے جملے لکھوا لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں ان 5 عورتوں میں سے تیسری عورت کی۔ وہ عورت جو ہر رات سونے سے پہلے کسی دوسری عورت کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتی ہے، حسد کرتی ہے، دل میں بغض پالتی ہے اور خاموشی سے بددعائیں دیتی ہے۔ یہ گناہ بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ زہر ہے جو سب سے پہلے خود اس عورت کی روح کو کھا جاتا ہے۔ فرشتے ہر رات جب اس کے عمل لکھنے آتے ہیں تو اس کے دل کی حالت کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کی جلن، اس کے دل کی تنگی، اس کی روح کی کدورت کو محسوس کر کے اپنا قلم روک لیتے ہیں، کیونکہ رب کے نزدیک وہ عورت اب رحمت کی فہرست میں نہیں، افسوس کی فہرست میں شامل ہو چکی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی حیران کن مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو شاید سن کر آپ کے دل کو ہلا دے۔ تصور کریں، ایک عورت رات کو سونے سے پہلے اپنے موبائل پر کسی اور کی تصویریں دیکھ رہی ہے۔ وہ عورت ہنستی ہوئی ہو، اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کر رہا ہو، اس کے بچے اسے گلے لگا رہے ہوں، وہ خوش نظر آ رہی ہو، اور آپ کا دل اندر سے کہہ رہا ہو، اسے سب کچھ کیوں ملا؟ یہ کیوں اتنی خوش ہے؟ اس کا شوہر ایسا کیوں ہے؟ اور دل کی اس ایک سسکی کو، اس نظر کی چبھتی ہوئی حسرت کو فرشتے روح پر تحریر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورت جو صرف دوسروں کی خوشیوں پر افسوس کرتی ہے، اس کی اپنی خوشیاں رک جاتی ہے، کیونکہ رب کا نظام عدل ایسا ہے کہ جو کسی کو گرا کر خود اوپر آنا چاہے، وہ نہ صرف نیچے گرتی ہے بلکہ اپنی دعاؤں کا راستہ بھی بند کر لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں میں نے اپنے بندوں کو دی ہیں وہ ان سے چھین لی جائیں؟ پیاری بہنوں، حسد صرف ایک دل کی جلن نہیں، یہ رب سے ناراضگی کا اعلان ہے۔ جیسے کوئی بچہ ماں سے کہے کہ تو نے میرے بہن بھائی کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں؟ وہ ماں اس کی ضد کو پسند نہیں کرتی۔ ویسے ہی جب آپ رات کو کسی کی خوشی سے جلتی ہیں تو گویا رب کی تقسیم پر اعتراض کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، رب کو اعتراض کرنے والے نہیں، تسلیم کرنے والے بندے پسند ہیں۔ ایسی عورت جب رات کو سوتی ہے تو فرشتے اس کی نیند کو عبادت نہیں، غفلت لکھتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کبھی وہ نور نہیں آتا جو دل کے صفا ہونے سے آتا ہے۔ اس کے سکون میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بے چینی چھپی رہتی ہے۔ اس کی دعائیں ہمیشہ تاخیر کا شکار رہتی ہے۔ اس کے معاملات بار بار الجھتے ہیں کیونکہ اس کا دل دوسروں کے لیے صاف نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، دل کو حسد سے بچانا اس کمرے کی کھڑکی کھولنے جیسا ہے جو برسوں سے بند ہو، اور جب کھلے تو دھوپ، ہوا، روشنی ایک ساتھ اندر داخل ہو۔ جب آپ کسی کی خوشی دیکھ کر رب کا شکر ادا کرتی ہے تو رب آپ کے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں مانگتی ہیں تو آپ کی دعاؤں کی روشنی آپ کے راستے روشن کرتی ہے۔ اور جو عورت دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر دعا دیتی ہے، رب اس کے دل میں وہ سکون اتار دیتا ہے جو صرف نیکیوں کے باغ میں پھول بن کر کھلتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، حسد کو چھوڑ دیجیے، دل کو صاف کیجیے، اور رات کو سونے سے پہلے دل میں کسی کے لیے برا نہ رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک صاف دل رب کو وہ سب کچھ دے دے جو آپ برسوں سے مانگ رہی ہیں۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں ان 5 عورتوں میں سے چوتھی عورت کی۔ وہ عورت جو رات کو سونے سے پہلے اپنے سوشل میڈیا پر اپنی خوبصورتی، اپنے جسم، اپنے چہرے، اپنے لباس اور اپنی زندگی کے ہر خوشگوار لمحے کو دوسروں کو دکھانے کے لیے اپلوڈ کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی تصویر لگاتے ہوئے یہ سوچتی بھی نہیں کہ کتنی نظریں، کتنے دل، کتنے خیالات اور کتنے بدنیت ارادے اس تصویر کو دیکھ کر جاگ اٹھیں گے۔ یہ وہ عورت ہے جس پر فرشتے رات کے وقت افسوس کرتے ہیں،
اس کے چہرے کی رونق کو گواہی بناتے ہیں کہ یہ چہرہ جو سجدے میں جھک سکتا تھا، یہ وہ چہرہ بن گیا جو دوسروں کی نظروں میں کھیل گیا۔ فرشتے اس کی پوسٹ پر لعنت نہیں لکھتے، بلکہ افسوس کی سیاہی سے اس کے اعمال نامے پر ایک درد بھرا نوٹ تحریر کرتے ہیں۔ اس عورت نے اپنے حسن کو عبادت کی بجائے نمائش بنا دیا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو انسانی عقل کو جھنجھوڑ دے۔ تصور کیجئے کہ آپ ایک قیمتی ہیرے کی طرح ہیں، اور اس ہیرے کو کوئی عورت بازار کے چوراہے پر رکھ دے، جہاں ہر گزرنے والا اسے دیکھے، چھوئے، تبصرہ کرے اور کسی کے دل میں لالچ آ جائے، تو کیا وہ عورت عقلمند کہلائے گی؟ نہیں۔ بالکل یہی حال اس عورت کا ہے جو اپنی تصویریں، اپنی ادائیں، اپنے انداز سوشل میڈیا پر لگا کر لوگوں کی نظروں کے لیے پیش کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ صرف اپنی خوشی شیئر کر رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ کتنے مرد اس کی تصویروں کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں، کتنے بیمار دل اس کے لباس کی تراش پر نظریں جماتے ہیں، اور کتنے گناہوں کی شروعات اس کی ایک سیلفی سے ہوتی ہے۔ وہ عورت جس کی ایک تصویر، ایک سٹوری، ایک پوسٹ دوسروں کے گناہ کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے فرشتے رحمت کے الفاظ نہیں، افسوس کے آنسو لے کر آتے ہیں۔ پیارے آقا کا فرمان ہے، جس نے کسی کو گناہ کی طرف بلایا، اس پر بھی ویسا ہی بوجھ ہے جیسا اس گناہ کرنے والے پر ہے۔ پیاری بہنوں، ذرا سوچئے، اگر کسی غیر مرد کی نظر آپ کی تصویر پر پڑی، اس کے دل میں برا خیال آیا، تو اس گناہ کا حصہ آپ کے کھاتے میں چلا گیا۔ اور اگر وہ تصویر محفوظ کر لی گئی، اگر کسی نے اسے شیئر کر دیا یا کسی نے اسے استعمال کر لیا، تو وہ گناہ کب تک رکے گا؟ تب تک جب تک وہ تصویر دنیا میں گردش میں ہے۔ اور وہ رات جس میں آپ نے وہ پوسٹ کی، فرشتے اس رات کو گواہ بناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس عورت نے آج اپنی زندگی کا ایک حصہ لوگوں کی نظروں کے سپرد کیا اور رب کی نظر سے گرا دیا۔ پیاری بہنوں، عورت کا حسن اس کا لباس ہے، اس کی چادر ہے، اس کا سر کا تاج ہے۔ وہ جس دن اسے نمائش بنا دیتی ہے، اسی دن اس کے سکون کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ شوہر کے لیے جو چہرہ رحمت کا ذریعہ بن سکتا تھا، وہ سوشل میڈیا پر فتنے کا دروازہ بن جاتا ہے۔ جو آواز سر بن کر رب کے ذکر میں بہہ سکتی تھی، وہ سٹوری کی بیک گراؤنڈ میوزک میں ضائع ہو جاتی ہے۔ جو انداز محبت کا پیغام بن سکتا تھا، وہ دوسروں کے لیے ہوس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر وہ عورت اپنی نیت صاف ہونے کے باوجود گناہوں کے انبار لے کر جیتی ہے، سوتی ہے، اٹھتی ہے، اور ایک دن قبروں میں اتر جاتی ہے۔ لیکن اس کا گناہ، اس کی تصویریں، اس کے انداز، وہ باقی رہ جاتی ہیں، اور فرشتے ہر رات اس کے چہرے کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ یہ چہرہ اگر سجدے میں ہوتا تو رب کے عرش سے روشنی نازل ہوتی، لیکن اب یہ چہرہ دوسروں کی نظروں میں گر چکا ہے۔ تو اسلامی بہنوں، اگر آپ کو اپنا چہرہ واقعی قیمتی لگتا ہے تو اسے ہر آنکھ کے لیے مت بنائیں، بلکہ اسے اس کے لیے سنبھال کر رکھیں جو رب نے آپ کا نصیب بنایا ہے۔ کیونکہ عورت کی شرم، عورت کا پردہ، عورت کی حیا، یہ صرف عبادت نہیں، یہ وہ تاج ہے جسے رب فخر سے فرشتوں کو دکھاتا ہے۔ اور وہ عورت جو اپنی حیا کو سنبھال لیتی ہے، اس کے لیے رات کی نیند بھی دعا بن جاتی ہے۔ اس کا پردہ اس کی قبر کا نور بن جاتا ہے، اور اس کے چہرے پر ایسا نور ہوتا ہے جو صرف رب کی رضا سے چمکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، پانچویں اور آخری وہ عورت ہے جو رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے انہیں یاد کر کے فخر محسوس کرتی ہے، جو کسی غیر مرد کے ساتھ بیتے لمحوں کو یاد کر کے دل ہی دل میں مسکرا کر سو جاتی ہے، جو کسی کی آنکھوں میں خود کو خوبصورت لگنے کا تصور لے کر پرسکون نیند سوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنی پرانی محبتوں، گناہوں اور تعلقات کو قصے سمجھ کر سناتی ہے، جو توبہ سے پہلے یادوں کی لذت میں گھوم رہتی ہے، اور جس کا دل گناہوں سے بھر کر بھی بوجھل نہیں ہوتا۔ فرشتے جب اس کی رات کے اعمال لکھنے آتے ہیں تو اس کے دل کے اندر جھانک کر تھم جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، اور آسمان پر لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو گناہ چھوڑنے سے پہلے اس کی یادوں کو سینے سے لگا کر سوتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتی ہوں جو حیرت میں ڈال دے۔ تصور کیجئے کہ ایک شخص کسی زہریلی چیز کو ہاتھ میں لے کر
یہ کہے کہ میں اب اسے کھاتا نہیں، بس دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں، کیا وہ زہر اسے نقصان نہیں دے گا؟ ایسے ہی وہ عورت جو گناہوں سے دور ہونے کے دعوے کرتی ہے لیکن ان کی یادوں کو دل سے لگا کر سوتی ہے، وہ صرف زبان سے توبہ کرتی ہے، دل سے نہیں، اور وہ دل جب توبہ کے بغیر سو جائے تو فرشتے اس پر رحمت نہیں بلکہ خاموش افسوس لکھتے ہیں، کیونکہ وہ نہ گناہ سے مکمل الگ ہوتی ہے نہ رب کی طرف مکمل مڑتی ہے، وہ بیچ راستے میں کھڑی ہوتی ہے، نہ ادھر نہ ادھر، اور رب ان سے سخت ناراض ہوتا ہے جو اس کی طرف آدھے دل سے آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، توبہ کرنے والا وہ نہیں جو زبان سے استغفار کرے اور دل میں گناہ کی لذت باقی رکھے۔ پیاری بہنوں، جب عورت گناہوں کو یاد کر کے انہیں قصہ، لذت یا فخر سمجھ کر یاد کرے تو وہ رب کے قریب نہیں بلکہ شیطان کے ہمسفر بن جاتی ہے، اور اس کی نیند وہ نیند بن جاتی ہے جس میں رحمت کے بجائے روح پر بوجھ نازل ہوتا ہے۔ وہ عورت جو توبہ کے بجائے یادوں کی چادر اوڑھ کر سوتی ہے، اس پر وہی افسوس ہوتا ہے جو اس پھول پر کیا جاتا ہے جو خود اپنی خوشبو میں جل گیا ہو۔ تو پیاری بہنوں، اگر کبھی ماضی کی راہوں میں قدم رکھو تو صرف اس لیے کہ رب کے آگے رونا ہے، نہ کہ اس لمحے کو یاد کر کے مسکرانا ہے، کیونکہ یاد رکھو، جو عورت گناہوں پر نادم ہو وہ رب کی پسندیدہ بن جاتی ہے، اور جو عورت گناہوں پر مسکرا دے وہ فرشتوں کے قلم میں افسوس کا صفحہ بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کا معاشرہ ظاہری چمک، دکھاوے اور وقتی لذتوں کا ایسا جال بن چکا ہے جس میں عورت کا دل، حیا اور کردار آہستہ آہستہ دفن ہوتا جا رہا ہے۔ اب عزت لباس سے نہیں، سٹائل سے جانی جاتی ہے، محبت زبان سے نہیں، تصویروں سے ناپی جاتی ہے، اور عورت کی پہچان اس کے اخلاق سے نہیں، اس کے سوشل میڈیا فالوورز سے کی جاتی ہے۔ آج کی عورت رب کے احکام کی بجائے لوگوں کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالتی ہے، اور وہ بھول چکی ہے کہ رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ صرف دنیا کی واہ واہ کے لیے جی رہی ہے۔ ماں ہونے کا مان، بیٹی ہونے کی شرافت، بیوی ہونے کی وفا، سب خواب بن چکی ہے، کیونکہ دل حیا سے خالی اور نگاہیں فتنوں سے بھری ہو چکی ہیں۔ ہم نے دین کو صرف مولوی کی تقریر سمجھ لیا ہے اور توبہ کو کسی بہت بڑے گناہ کے بعد کا عمل، حالانکہ دل کی ایک برائی، آنکھ کی ایک خیانت اور زبان کی ایک چبھتی ہوئی بات بھی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آج ہم گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر ان سے لطف لیتے ہیں اور نیکیوں کو بدھا سمجھ کر ان سے کتراتے ہیں۔ ہم دوسروں کے معاملوں پر گھنٹوں بات کرتے ہیں